عالمی ٹی وی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو فقیر اردو کا آداب۔ ہندوستان کی قدیم ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار دہلوی تمدن کی آخری نشانیوں میں سے ایک مشہور شاعر پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی۔ ناظرین، اس ناچیز کو نصف صدی تک بلکہ زائد عرصے تک گلزار صاحب کی سرپرستی اور دوستی کا شرف حاصل ہوا۔ آج کی گفتگو عالمی ٹی وی کے بانی جناب کبیر صدیقی نے چند سال پہلے ریکارڈ کی تھی، جو آج ایک دستاویزی صورت اختیار کر گئی ہے۔ 1926 میں پرانی دلی کے گلی کشمیران میں جنمے پنڈت آنند موہن جوشی، جنہیں گلزار دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گلزار صاحب کا انتقال 12 جون 2020 کو ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 93 برس تھی۔ ان کے جانے سے اردو دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ان کی شخصیت میں ایک اپنا پن تھا، ایک اپنائیت تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے سب لوگوں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے، بڑی شفقت سے ملا کرتے تھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر وہ نیا آنے والا ویڈیو حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ بابا اردو مولوی عبدالحق علامہ پنڈت برج موہن دتاتری کیفی بابا اردو میرے والد میری والدہ کہ میں جواہر لال کے ساتھ راجن بابو کے ساتھ شنکر دیال مولوی صاحب کے ساتھ راجن بابو کے ساتھ شنکر دیال غالب اقبال برجلان چکبست ہم لیے وہ یہ انہی لوگوں کے لگائے ہوئے جو آئیڈیل تھے میرے۔ اچھا یہ ناظم حکمت دنیا کا سب سے بڑا انقلابی، سیکنڈ ورلڈ وار نے امریکہ نے $50,000 اس کے زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر، یہ جرمنی برلن میں میرے ساتھ تھے سن 51۔ یہ اردو بہار اردو اکیڈمی سب اکیڈمیوں نے جو انگریزوں کے دور حکومت میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ قومی، سیاسی یا حب الوطنی کی یا سامراج کے خلاف کوئی انگریز کے خلاف ایک لفظ کی بھی شاعری کرے۔ 5-4 آدمی تھے جنہوں نے اس وقت بھی قومی شاعری کی، انقلابی شاعری کی، وطن دوستی کی شاعری۔ مولانا حضرت موہانی، پنڈت برج نائن چکبست، ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال، شاعر انقلاب حضرت جوش ولی آبادی، شفیق جون پوری، اور نوجوان بچوں میں، طالب علموں میں گلزار دہلوی۔ میری ایک نظم سن کے ارونا آصف علی پھڑک گئیں، اور آصف علی اور ارونا جی میرے والد کے پاس آئے کہ صاحب لڑکے نے کمال کر دیا۔ کیا ہوا؟ ارے صاحب، اس زمانے میں کوئی انگریز کے خلاف یا حب الوطنی کی شاعری کرتا ہے کوئی؟ سمجھے؟ یہ ایسی نظم بھائی اس کو تو ہم لے جائیں گے اور ہمارے ہر جلسے میں یہ نظم پڑھے گا۔ وہ دن اس زمانے کی نظموں میں سے ایک نظم کے چند شعر حاضر کرتا ہوں تاکہ جب میں 9, 10, 11, 12 سال کا ہوا، 8 برس سے 11, 12 برس تک کے دوران ابتدا میں پرائمری اسکول میں جب تھا، اس وقت کے چند شعر یاد آ رہے ہیں۔ اگر زندہ رہا کچھ دن تو دنیا کو دکھا دوں گا، کسے حب وطن کہتے ہیں یہ سب کو سکھا دوں گا۔ خوشامد میں کبھی سیکھا نہیں انسان کی کرنا، صداقت پر بلا شک ہی مگر سر کو کٹا دوں گا۔ کبھی بھی پالیسی سے کام کرنے کا نہ ہوں قائل، یہ مکاری ہر ایک کے خانہ دل سے مٹا دوں گا۔ چمن جو قوم کا سوکھا پڑا ہے ایک مدت سے، اسے اپنے لہو سے سینچ کر گلشن بنا دوں گا۔ کوئی ہمدرد ہو کر مجھ سے گر گلزار پوچھے گا تو اس کو غم گسارے قوم نام اپنا بتا دوں گا۔ چند شعر ایک اور نظم کے
सुना देता हूँ उस ज़माने की। कहाँ 88 बरस में, अब कब मैं आपको 18 बरस की शायरी सुनाऊँ। चंद शेर एक और नज़्म के हाजिर करता हूँ। और इसी वजह से मेरी शोहरत और मकाम जो मिला, जो बड़े बड़े लोगों ने मुझे पूछा सारे हिंदुस्तान में और बाहर, वो उसकी वजह यही थी कि मैंने डॉक्टर इकबाल का असर लिया, बिरजान चकबस्त का असर लिया, हसरत मोहानी का असर लिया, जोश वली आबादी का असर लिया। इन लोगों की शायरी का मुझ पर असर पड़ा, लिहाजा मैंने भी आज़ादी से पहले तो इसी रंग की शायरी की, अब तो मैं हर रंग की शायरी करता हूँ। तगज़्ज़ुल, ताशुक़, सियासत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात, जंग, अमन, दोस्ती, अफराद, शख्सियतें, मौसम, त्यौहार, हर मज़हब। अब तो लेकिन उस वक्त सिर्फ उस वक्त के चंद शेर और हाजिर करता हूँ फिर इजाज़त। ज़रूरत है उन नौजवानों की हमको जो आगोश में बिजलियों के पले हों, क़यामत के सांचे में यकसर ढले हों, जो आतिश फिशा कोह की तरह भड़के, जो ले सांस भी तो बपा ज़लज़ले हों, उमंगे हों चौचाल जज्बात मुस्तर, सुलगते भड़कते हुए वलवले हों, दवा पीछे पीछे हो खुद जन्म के मंजिल, जो दोनों जहां जीत कर बढ़ चले हों, उठाएं नज़र तो बरस जाए बिजली, हिलाएं कदम तो बपा ज़लज़ले हों, दिलों में कुछ ऐसे लिए वलवले हो। खुद ही से खुदा को भी जो बस में लाएं, दिलों में कुछ ऐसे लिए वलवले हों। ज़रूरत है उन नौजवानों की हमको जो आगोश में क़यामत, जो आगोश में ज़िंदगी के पले हों। सन 51 में जवाहरलाल जी ने यूरोप भेजा था, एक वर्ल्ड कंपटीशन था नौजवान शायरों का, बिलो 35 ईयर। 104 मुल्कों के 950 शायर, हर कौम, हर मुल्क, हर मज़हब, हर ज़बान के, वहाँ सेकंड वर्ल्ड यूथ लॉरिएट का टाइटल और 5000 जर्मन मार्क, इंसिग्निया ऑफ पीस और तोहफे। और मुझे जर्मनी बर्लिन में मिले, बर्लिन यूथ फेस्टिवल में। वहाँ से जब वापस आया तो मेरे यहाँ कई जगह इस्तकबाल, पहला इस्तकबाल तो खुद जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में किया, दूसरा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, गवर्नर को चीफ कमिश्नर कहते थे, शंकर प्रसाद ने किया। फिर तो जो सारे हिंदुस्तान और सारी दिल्ली में सैकड़ों मेरे इस्तकबाल हुए। उस वक्त जो गया पहला इस्तकबाल लक्ष्मी रेस्टोरेंट चांदनी चौक दिल्ली में हुआ, उसमें ख्वाजा हसन निज़ामी ने सदारत की, मुसव्विर फ़ितरत शम्सुल उलमा हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी, हसन सानी निज़ामी के वालिद और सदारत, और जनाब प्रोफेसर तिलोकचंद महरूम ने मेरे लिए नज़्म पढ़ी और रुबाइयाँ पढ़ी। उनमें एक शेर उनका था, एशिया के नौजवान, महरूम साहब का, एशिया के नौजवानों को फिरंगिस्तान में रोक लेती है मोहब्बत गेसुओ रुखसार की, शुक्र है शहरे फिरंगिस्तान से बचकर आ गया, ज़ार साहब को मुबारक वापसी गुलजार की, मेरे वालिद को ज़ार साहब को मुबारक वापसी गुलजार की। और क्या इमरोज़ के चू ईद गुलजार से अफरंग रसीदस्त ब दहली, इमरोज़ के हर क्या ईद सईद अस्त ब दहली। उर्दू और फ़ारसी में रुबाइयाँ पढ़ी महरूम साहब ने मेरे लिए। सन 1947 से आज़ादी से पहले दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी के मालिकान लाला सर श्री राम, लाला सर शंकर लाल, लाला मुरलीधर शाह, इनकी एक मिल जो अब फैसलाबाद पाकिस्तान में कहलाता है, लायलपुर में थी, लायलपुर कॉटन मिल। वहाँ हर साल 15 रोज़ का फरवरी में एक लेबर पखवाड़ा मनाया जाता था। उसमें उस वक्त आज़ादी से पहले एक ऑल इंडिया मुशायरा होता था, जिसमें तमाम बूढ़े उस्ताद, हाली के दाग के ज़माने के, बेखुद देहलवी, मेरे वालिद ज़ार साहब, नूह नारवी, सीमा अकबर आबादी, पंडित लभू राम जोश वलसियानी, मुंशी तिलोकचंद महरूम,
یہ لوگ بھی شریک ہوتے تھے، ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ سن 43 سے 47 تک آزادی سے پہلے اور 47 سے 65 تک آزادی کے بعد لائل پور مل کے مشاعروں میں ہم جاتے رہے۔ 65 میں جب پاکستان سے جنگ ہوئی تو وہ اینیمی پراپرٹی میں ان کو وہ مل چھوڑنی پڑی، تو پھر اس وقت پہلی مرتبہ لاہور میں اور لائل پور میں نے تلوک چند محروم صاحب کے درشن کیے۔ جگن ناتھ آزاد کے والد تھے۔ آزاد نے کہا بھائی یہ میرے والد ہیں، بڑے استاد ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں ملسیاں ضلع جالندھر میں پنڈت لبو رام جوش ملسیانی داغ کے شاگرد اردو ادب کی خدمت پنجاب میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پنجاب میں ہزاروں اردو کے شاگرد پیدا کر دیے اور بڑی اردو کی خدمت ہے۔ حالانکہ پرائمری اور مڈل اسکول میں پڑھاتے ہیں اور بہت چھوٹا سا مکان تھا ان کا اس وقت۔ سراپا شرافت، اخلاق، عزیز نواز خرد۔ میرا کلام پسند آیا تو میں چاہے جوان ہوں، چاہے میری عمر اس وقت 20 برس ہوگی، 18 19 20 برس کا جب میں تھا آزادی سے پہلے، اس وقت سے میرے کلام کی داد دی، میری پیٹھ ٹھوکی اور کہتے تھے تم بزرگوں کا نام روشن کرو گے، تم میں وہ صلاحیت اور جوہر موجود ہے جس کو ابھی سے اصلاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم اردو زبان کے تمام استادوں کے وارث بن کے ابھرو گے۔ یہ دعا انہوں نے دی۔ میں نے ان کا کلام سنا۔ ان کے کلام میں بھی تھوڑا تھوڑا قومی شاعری کا، انگریز کے خلاف تو نہیں مگر حب الوطنی، پیٹریوٹزم کے کچھ اثر نظموں کا تھا۔ ہم جب بھی لاہور جاتے تو ان سے ضرور ملاقات ہوتی۔ آزادی کے بعد جب یہ لوگ ہندوستان آ گئے تو میں نے یہاں ان کی آباد کاری کے لیے کوشش کی۔ ایک بہت بڑی حویلی جو یہاں باڑہ ہندو راؤ میں کچھ لوگ خالی کر کے گئے تھے، وہ کئی منزل کی تھی اور بڑی لمبی چوڑی۔ اس میں ایک حصہ تو جوش ملیح آبادی کو الاٹ ہوا تھا پہلے، اور ایک حصہ میں نے محروم صاحب کو الاٹ کروایا گورنمنٹ آف انڈیا سے۔ شیلا ڈکشٹ کے سسر اس وقت اما شنکر جی ڈکشٹ، وہ ہاؤسنگ ریہیبلیٹیشن کے انچارج تھے، ان سے ہم نے ان کو وہاں، بس اس کے بعد تو یہ سب سمجھیے کہ میری انجمن تعبیر اردو قائم ہو چکی تھی سن 47 میں۔ ہر ہفتے میری میٹنگ ہوتی تھی، ہر ہفتے تو نہیں، مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ اردو بازار جامع مسجد ارونا ہال میں جہاں میر مشتاق کا دفتر تھا، وہاں میری انجمن کا تھا، وہاں ہم ویکلی میٹنگیں کرتے تھے۔ وہاں ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد یہ آتے تھے۔ وہیں وہ جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی تھیں، محروم صاحب کو میں سپاس نامہ دے رہا ہوں، کچھ نذرانے پیش کر رہا ہوں، وہ میں نے ان کا استقبال وہیں انجمن تعمیر اردو ارونا ہال اردو بازار جامع مسجد دلی میں کیا تھا ان کا استقبال۔ اور جب میں نے سن 54 میں سارے ہندوستان کے 70 برس سے اوپر کی عمر کے بزرگ استادوں کو کونے کونے سے جمع کیا، اس میں بھی محروم صاحب میری گروپ فوٹو میں موجود ہیں۔ بتائیے سن 51 میں میرے متعلق شاعری کر رہے ہیں، تو وہ شریف انداز۔ پھر جب یہاں آئے، وہاں تو پرائمری اور مڈل اسکول میں پڑھاتے تھے، یہاں کیمپ کالج میں ایوننگ کلاسز جب شروع ہوئی تو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لوگوں کو کہ یہ استاد مقرر ہوئے۔ یہ جو وجے کمار ملہوترا دلی کا چیف منسٹر بھی رہا، یہ بھی ان کا شاگرد کیمپ کالج کا ہے۔ جب میں جاتا تھا تو مجھے بھی اسی لیے وہ چچا استاد کہتا تھا، ابھی زندہ ہے وجے کمار ملہوترا۔ حالانکہ جانتے تھے بھائی ہم کٹر کانگریسی، وہ کٹر جن سنگھی، لیکن محبت اور دوستی میں ہمیشہ ہماری عزت کی اور ہماری آبرو کی۔
आ